امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم كلنا خطاؤون وخيرنا التوابون افتح له. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 27واں پارہ ہے. سورہ الحدید اور سورہ الحدید کا یہ پہلا رکوع ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ الحدید کا نمبر 57 ہے. جس ترتیب سے صورتیں لکھی ہوئی ہیں الحمد سے لے کر یہاں تک، اس ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 57 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 94 ہے. سورہ الحدید میں 4 رکوع ہیں، 29 آیتیں ہیں، اور سورہ الحدید میں 544 الفاظ ہیں، اور سورہ الحدید میں 2473 حروف ہیں. سورہ الحدید میں جن مضامین کا ذکر ہے، سورہ واقعہ کی طرح اس میں بھی بنیادی اہم مضامین ہیں. توحید ہے، جزائے عمل کا ذکر ہے، اور پھر معاد قیامت کا ذکر ہے، اور رسالت کا تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کر کے. سورہ الحدید یہ مدنی سورت ہے. اس سے پہلے سورہ قاف سے لے کر سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ قمر، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ مکی صورتیں تھیں. اس کے بعد سورہ الحدید اور آگے دوسری صورت یہ مدنی صورتیں ہیں. سورہ الحدید کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کی کچھ صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور یہ 5 صورتیں ہیں. یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کی ابتدا سبح للہ یا یسبح للہ اس سے شروع ہوئی ہے، سبح یا یسبح سے، اور یہ 5 صورتیں ہیں. ان میں یہ پہلی صورت ہے سورہ الحدید. آگے سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ 5 صورتیں ہیں. ان کو مسبحات کہا جاتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ رات کو
سونے سے پہلے ان 5 صورتوں کی، ان مسبحات کی آپ تلاوت کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو 1000 آیتوں سے بھی زیادہ کا اجر و ثواب رکھتی، اور وہ آیت اسی سورہ الحدید کے اندر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ آگے جو آنے والی آیت ہے آج کے درس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ ایسی عظمت والی آیت ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گویا اس نے 1000 سے زیادہ آیتوں کی تلاوت کی، اللہ کی طرف سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ سورہ الحدید کی ابتدا میں جو پہلا رکوع ہے خاص کر، اس میں اللہ اپنا تعارف کروا رہا، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں کون ہوں، اور بندے کہاں جا رہے ہیں اس رب کو، اس خالق کو چھوڑ کر۔ اللہ وہ ہے، اس سورت کی ابتدا میں اسی کا ذکر ہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ خالق ذات ہے، اور ساری کائنات کا مالک بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے، اور ساری کائنات یہ اس کی مخلوق ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ساری کائنات زمینوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، اور رہنے والی اس میں جو مخلوق ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، اور خاص کر آسمانوں کے اندر رہنے والی مخلوق، تو یہ ساری کائنات ہر وقت اللہ فرماتا ہے میری عبادت میں مشغول ہے۔ وہ آسمان ہے، وہ چاند، سورج، ستارے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ ساری کی ساری اللہ کی عبادت میں لگے۔ جانور ہیں، درخت ہیں، درختوں کے پتے ہیں، حدیث میں ایک ایک پتے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک پتا اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمینوں کو میں نے بنایا، آسمانوں کو میں نے بنایا، خلا میں نے بنائی، زمین کے اندر طرح طرح کی کیا کیا چیزیں ہیں میرے علم میں ہے، میرے علم سے وہ باہر نہیں ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، میرے علم میں ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے میرے علم میں ہے، بنانے والا جو میں ہوں، جو کچھ خلا میں ہے میرے علم میں ہے۔ تو یہ ساری کائنات، ساری مخلوق میں نے بنائی ہے، اور یہ سارے کے سارے میرے علم میں ہے، میری نظروں کے سامنے ہے، مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اے انسان، تجھے بھی میں نے بنایا اور یہ ساری چیزوں کو تیری خدمت میں لگا دیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے گی، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آسمان کو تیرے لیے بنایا، چاند، سورج، ستاروں کو تیری خدمت میں لگا دیا، رات دن کو تیرے لیے بنایا، زمین کے اندر طرح طرح کی چیزیں تیرے لیے رکھی، زمین کے اوپر طرح طرح کی چیزیں اے انسان تیرے لیے رکھی، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں کہ یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے مجھے ماننے والوں، یہ نہیں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، انسانوں میں سارے آ جاتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پارسی ہیں، مسلمان ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، سب کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات کا میں خالق ہوں اور میں نے بنائی ہے تمہارے لیے۔ تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان پھر کس چیز نے تمہیں میری ذات سے دھوکے میں رکھا ہوا، کس چیز نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے؟ تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ تم میرے بارے میں بدگمان کیوں ہو گئے ہو، کیوں نافرمان ہو کر دوسرے راستے پر چل رہے ہو۔ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اور زندگی کے سفر میں ماں اپنے بچوں کو ڈانٹتی بھی ہے، ماں اپنے بچوں کو ڈانٹتی بھی ہے، لیکن بچے اگر یہ سوچیں کہ یہ میری دشمن ہے، یہ تو ہمیں ڈانٹتی ہے، برا بلا کہتی ہے، تو یہ دشمن ہے، تو اس ماں کے دل سے پوچھیں تو وہ ماں اپنے بچوں کو، بچیوں کو کندھوں سے پکڑ پکڑ کر، ہلا ہلا کر کہے گی اے میرے بچوں، اے میری بچیوں،
کس چیز نے میری ذات سے، میرے رشتے سے، مجھ سے تمہیں بدگمان کر دیا ہے، بدگمانی میں ڈال دیا ہے میرے بارے میں تم؟ حالانکہ ماں تو وہ رشتہ ہے کہ اس کی ڈانٹ کے اندر بھی بچوں کی بھلائی ہوتی ہے اور ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ اگر ماں کی بوٹی بھی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے بچوں کے لیے دعا ہی نکلے گی، ہر بوٹی سے تکلیف سہیں گی لیکن بچوں کا بھلا ہی سوچیں گی، تو ان کے غصے میں، ان کی ڈانٹ میں دعا ہی ہوتی ہے۔ اگر بظاہر وہ بد دعا بھی دیں تو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ان کی بد دعا یہاں تک ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی، دل میں بچوں کے لیے دعا ہی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ بچوں کے لیے جو بھی کرتے ہیں لیکن چاہتے بھلا ہی ہے۔ تو جس طرح وہ بچوں سے، جب بچے نافرمانی کی طرف جاتے ہیں تو وہ کندھے سے پکڑ کر ہلا کر کہتی ہے کس چیز نے بدگمان کر دیا ہے، تو اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان، یہ ساری کائنات تیرے لیے پیدا کی ہے، تمہارے لیے پیدا کی ہے، تو اے انسان ما غرک بربک الکریم، اس رب کریم سے، کرم والی ذات سے کس چیز نے تمہیں بدگمان کر دیا ہے؟ تو اب انسان اس آیت کو سامنے رکھ کر اس پر غور کرے کہ ساری کائنات کی خالق ذات اللہ کی ہے اور میں اس رب کی نافرمانی کی طرف اپنے قدم بڑھاؤں، تو اس وقت یہ سوچے کہ میرا رب مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا ہے، ہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے انسان، کس چیز نے میری ذات سے تمہیں بدگمان کر دیا ہے، میری نافرمانی کی طرف چل رہے ہو؟ تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، میں تو وہ ذات ہوں کہ جس نے تمہیں بنایا، وجود دیا، عدم سے بنایا، فسواک، اور پھر برابر کیا، کیسی خوبصورت شکل عطا کی۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی میں ہوں، پیدا میں نے کیا، خوبصورت شکل میں نے عطا کی، اور پھر جب تو اس دنیا میں آیا تو 2 رشتے میں نے ایسے عطا کر دیے کہ جو تجھ پر جان نچھاور کرنے والے۔ اگر دنیا میں آنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیتا تو زندگی کیسے تو گزارتا؟ تو دنیا میں آنے کے بعد بھی میں نے 2 رشتوں کے دلوں میں تیرے لیے ایسی محبت ڈال دی کہ خود تو وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں لیکن تیری تکلیف کو وہ برداشت نہیں کرتے، تیرے دکھ، تیری تکلیف کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ 2 رشتے کون سے؟ وہ ماں باپ کے رشتے ہیں۔ جو ماں باپ کا رشتہ ہے، یہ بچے کے بارے میں ہر وقت فکر مند ہوتے ہیں، تو یہ محبت ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور کائنات کی ہر چیز اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اور انسان تو کس طرف جا رہا ہے؟ میری نافرمانی کر کے کہاں جا رہا ہے؟ جہاں بھی جائے گا چھپ نہیں سکتا، جہاں بھی جائے گا بھاگ نہیں سکتا، جہاں بھی جائے گا میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے جہاں بھی جائے گا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ واضح طور پر آج کے درس کے آیتوں میں اس کا ذکر ہے کہ اے انسان، تو جہاں بھی ہے، جہاں بھی جائے گا میری نظروں کے سامنے ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اور میں اس کی قدرت بھی رکھتا ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، میں اس کی قدرت بھی رکھتا ہوں کہ تجھے بچا لوں، میں اس کی قدرت بھی رکھتا ہوں کہ تجھے زمین میں دھنسا لوں۔ تو اے انسان، میری نافرمانیوں کی طرف کیوں قدم بڑھا رہا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو ان آیات کا آپ ترجمہ سنیں گے اور اس پر غور اور فکر کریں گے تو پھر انسان کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا کہ میں اس رب کو کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جس نے میرے لیے اتنا بڑا نظام چلا دیا، جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، جس نے میری زندگی کے لیے ہواؤں کو چلا دیا، پانی بھیجے، زمین کے اندر، زمین کے اوپر طرح طرح کی چیزیں رکھی، چاند، سورج، ستارے میری خدمت پر لگا دیے، آسمان کو میرے لیے چھت بنا دیا، تو میں اس رب کی نافرمانیوں کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں۔ تو اللہ جھنجھوڑ رہا ہے اسے کہ اے انسان، کس طرف، کہاں چھپے گا؟ جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو جب یہ عقیدہ کسی کا بن جائے کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے، ان اللہ معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں رب سے چھپ نہیں سکتا،
تو پھر جب نافرمانی کی طرف قدم بڑھیں گے تو اس وقت اس کا ضمیر جھنجھوڑے گا کہ تجھے تیرا رب ہلا رہا ہے، تیرا کندھا پکڑ کر تجھے ہلا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے بدگمانی میں ڈال دیا ہے کہ اس کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس صورت کا جو ابتدائی رکوع ہے اس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کیسی ذات ہوں، کتنی عظمت والی، اور جتنی زیادہ انسان اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اس کی قدرت، یہ جتنی زیادہ اپنے دل میں بٹھائے گا اتنی ہی زیادہ اس رب کی اطاعت کی توفیق بندے کو ہوگی۔ تو اس میں اسی کا ذکر ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں۔ یہ جو بے جان چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں یہ بھی رب کے ذکر میں لگی ہوئی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ پہاڑ ہیں یہ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، یہ درخت بظاہر ہمیں بے جان نظر آتے ہیں یہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک پتا درخت سے نیچے نہیں گرتا جب تک اللہ سے اجازت نہ لے لے، اور یہ سارے اللہ کے علم میں ہیں، تو یہ ساری اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کیوں بدگمان ہو گیا، تو کیوں نافرمانیوں کی طرف جا رہا ہے؟ سبح للہ، بڑائی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں کے اندر ہے، جو زمینوں کے اندر ہے، اور جو زمینوں اور آسمانوں کے اوپر ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمتوں والی ذات ہے۔ وہ ہے بھی ایسی ذات کہ زبردست ذات ہے اور حکمتوں والی ذات ہے۔ لہو ملک السماوات، اس کی طاقت کیسی ہے اور کیسی قدرت والی ذات ہے۔ لہو ملک السماوات، اسی کی بادشاہت ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کی شہنشاہیت میں ہے آسمان اور زمین۔ یحیی و یمیت، تمہاری موت اور زندگی کا مالک بھی وہی ہے۔ تو انسان کہاں جائے گا، کہاں بھاگ کر جائے گا، کیسے نافرمانی کرے گا کہ موت بھی کا اور زندگی کا مالک بھی وہی ہے، خالق وہی ہے۔ تو یحیی و یمیت، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی ہے، وہ قادر ذات بھی ہے، قدرت رکھنے والی ذات بھی ہے۔ اور وہ کیسی ذات ہے مزید آگے تعارف کروایا، هُوَ الْأَوَّلُ، وہ اول بھی ہے، والآخر، اور وہ آخر بھی ہے، والظاہر والباطن، اور وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ اندر بھی ہے، وہ باہر بھی ہے۔ وہ ایسی ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اور اس بارے میں نے بتایا تھا کہ اول ایسی ہے کہ جو ہر ابتدا سے پاک ہے، وہ اول ایسی ذات ہے کہ ساری کائنات نہیں تھی۔ آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ نہیں تھی، وہ ذات تھی، اول ہے اور آخر بھی ہے۔ یہ ساری کائنات، ساری مخلوق نہیں رہے گی، وہ پھر بھی رہے گی۔ وہ اول ذات بھی ہے لیکن ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ذات بھی ہے لیکن انتہا سے پاک ہے۔ ساری مخلوق نہیں تھی، وہ ذات تھی۔ ساری مخلوق نہیں رہے گی، سب پر فنا نے آنا ہے، وہ ذات باقی رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ تو اسی آیت کے بارے میں فرمایا کہ اس ایک آیت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1000 آیتوں سے زیادہ کا اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس پر اگر غور کریں، هو الاول، وہ اول ہے، والآخر، اور وہ آخر بھی ہے، والظاہر، اور وہ باہر بھی ہے، والباطن، وہ اندر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والی ہے، اندر ہو باہر ہو جہاں بھی ہو، وہ اس کے علم کے احاطے میں ہے، اس کے علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فِي 6 ایام، زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر قرار پکڑا عرش عظیم پر، پھر استوا ہوا، چھایا عرش عظیم پر۔
وہ ایسی ذات ہے۔ اب زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 6 دن دنیا کے 6 دن نہیں ہیں، یہ 6 دن وہ دن ہیں کہ جو آخرت کے 6 دن ہیں، اور آخرت کے ایک دن کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1000 سال کا دن ہوگا۔ تو اس طرح زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا 6000 سالوں میں۔ قرآن کی آیت ہے کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اس طرح زمین و آسمان کو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ذات بنا رہی ہے 6000 سال میں کہ جو کن کہہ دے فیکون، ساری زمین و آسمان بن جائے۔ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے وقت نہیں چاہیے، اسے کاریگر نہیں چاہیے، وہ لفظ کن کہ فیکون سارا وجود میں آ جاتا۔ لیکن 6000 سال میں کیوں بنایا؟ تو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، اس لیے بنایا کہ جس مخلوق کو ان میں آباد کرنا تھا، جن مخلوق کو اس میں رہنا تھا، یہ انہیں سمجھانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ یہاں جو زندگی گزارنی ہو اس میں تدریج اختیار کرنا۔ تدریج کا معنی ہے جلد بازی نہیں کرنی۔ یہ پہلی میں سے کہ العجلۃ من الشیطان، کہ ہر کام میں جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے، اور جلد بازی میں بہت سے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ جلد بازی نہیں کرنی، تو تدریج اختیار کرنا ہے، تدریج کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، آہستہ، تو اس طرح وہ کام بنتے ہیں تاکہ زندگی میں یہ جلد بازی نہ کریں اور تدریج کے ساتھ یہ اختیار کریں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے انسان کو راستہ دکھانے کے لیے تاکہ وہ تدریجاً زندگی گزارے، زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا۔ تو اسی کا ذکر ہے فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر قرار پکڑا عرش پر۔ اسے نہ عرش کی ضرورت ہے کسی سہارے کی، نہ کرسی کی ضرورت ہے، نہ اسے بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی زمان مکان کی ضرورت ہے۔ وہ ہر چیز سے پاک ذات ہے، وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن اس پر یہ عقیدہ، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کو متشابہات میں سے کہتے ہیں کہ جیسے ید اللہ کا لفظ آتا ہے، قدم کا لفظ آتا ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے، استوا علی العرش کا لفظ آتا ہے، کرسی کا لفظ آتا ہے، تو وہاں ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اپنی شان کے مطابق اللہ عرش الہی پر چھایا ہوا ہے، وگرنہ اس کو عرش الہی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اپنی شان کے ساتھ عرش پر چھایا ہوا ہے، لیکن اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ زمین و آسمانوں میں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ وہ اتنی قدرت اور طاقت والی ذات ہے۔ یعلم، وہ جانتی ہے، ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے، پٹرول ہے، سونے ہیں، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، پانی ہے، لاوا ہے، جو زمین کے اندر ہے اس کا بھی علم ہے۔ کوئی مخلوق ہے زمین کے اندر، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ وما یخرج منہا، جو اس کے باہر ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم کے احاطے سے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ تو سامنے، ایک مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر، لیکن اللہ وہاں بھی دیکھ رہا تھا، اللہ کو پکارو اور اللہ نے اس کی مدد کی۔ تو جو کچھ زمین کے اندر ہے، ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اور جو اس سے باہر ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمانوں سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، انسان کے اعمال جاتے ہیں، وہ اس کا بھی علم رکھنے والی ذات ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اس آیت پر انسان کو نافرمانیوں کی طرف جب قدم بڑھے نا تو یہ آیت ذہن میں ہونی چاہیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں جہاں بھی تم جاتے ہو۔ ہوا معکم، اور وہ ساتھ کیسا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے علم کے احاطے میں رہتے ہو، میری نظر کے سامنے رہتے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں، تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ وہ ہے جو کچھ تم کرو گے، بصیر،
وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے خبردار ہوتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف سارے کاموں نے لوٹ کر جانا ہے، یا ساری مخلوق کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے یولج اللیل فی النہار، جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات کے اندر۔ یہاں تو یہ آیت اس کی تفسیر بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی رات 9:45 بجے آپ مغرب پڑھتے ہیں اور کبھی آپ 3:45 بجے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ رات کے دن کے حصے کو رات بنا دیا اور رات کے حصے کو دن بنا دیا۔ تو یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ رات کو بھی انسان کے فائدے کے لیے اور دن کو بھی انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنا دی۔ تو وہ ایسی ذات ہے یولج اللیل فی النہار، جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ اسی طرح علم رکھنے والی ذات ہے جو انسان کے دلوں کے اندر ہے۔ دلوں کے رازوں کو، بہتوں کو جاننے والی ذات بھی وہی ہے۔ اسی لیے ایمان نام صرف زبان کے الفاظ کا نہیں ہے، ایمان نام تصدیق بالقلب کا بھی ہے۔ تو جب وہ ایسی ذات ہے کہ وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، جو انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو ما غرک بربک الکریم، تو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اس رب کریم سے، حالانکہ وہ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا یہ یقین اور یہ عقیدہ بن جائے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے قدم نافرمانیوں کی طرف بڑھے، کہ وہ یہ سوچے، وہ کانپ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نافرمانی کروں۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اگر اس کی پکڑ میں آ گیا تو کوئی چھڑانے والا پھر نہیں ہوگا اس سے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلینا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رب۔ امسح دموعك فالله غفور رحيم، يغفر ذنوبك ارجو